إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام تعریفیں ساری بڑائی و بزرگی عبادت کے لائق اور بندگی کے قابل صرف ایک اللہ رب العالمین کی ذات ہے، ہستی ہے، جس رب نے اپنی بے شمار اور لاتعداد مخلوقات میں ہم سبوں کو اشرف المخلوقات انسان بنا کر اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً سارے نبیوں کے سردار آقائے نامدار اللہ کے پاک نبی، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن پر اللہ نے اپنی بے شمار رحمتیں برکتیں نازل فرمائی. محترم بزرگوں، دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور ہمارے پیارے بچوں، اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو اس دنیا میں جو پیدا فرمایا ہے، یہاں آنے کے بعد
ہم اور آپ جو زندگی گزارتے ہیں اور پھر یہاں سے انسان چلا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ مرنے کے بعد قصہ ختم یا کہانی ختم۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، اصل کہانی تو مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جو زندگی دی ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اور آپ کو جو حیات بخشی، ہماری زندگی کو 3 ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک دنیا کی زندگی جس میں ہم اور آپ ابھی زندہ ہیں۔ ہماری زندگی کا دوسرا مرحلہ مرنے کے بعد شروع ہوتا ہے، جسے قبر کی زندگی کہتے ہیں۔ عالم برزخ بھی اسی کا نام ہے۔ اور پھر قبر کے بعد ایک تیسری زندگی ہماری شروع ہوگی، جسے یوم الحشر یا قیامت کا دن کہا جاتا ہے یا آخرت کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں زندگی دی، ایک دنیا کی زندگی، ایک قبر کی زندگی، اور تیسری جو زندگی ہے آخرت کی زندگی۔ ان تینوں میں سب سے شارٹ پیریڈ، سب سے مختصر جو دور ہے وہ اس دنیا کی ہے، 70 60 70 80 85 سال۔ لیکن یہ جو زندگی ہے بڑی اہم ہے۔ اگر اس میں ہم نے اچھی تیاری کر لی، اللہ کو خوش کر لیا، مولائے حقیقی کو راضی کر لیا، عبادت و بندگی میں ہمارے دن اور رات صرف ہو گئے، تو یقین مانیے قبر کی زندگی اور پھر آخرت کی زندگی جو ہوگی بڑی آرام سے گزر جائے گی۔ تو مختصر مدت دنیا کی زندگی، اس کے بعد قبر کی زندگی۔ الہی ماجرا کیا ہے؟ قیامت کیوں نہیں آتی؟ قبر میں لیٹے لیٹے پسلیاں دکھنے لگی میری۔ ذرا ہم تصور کریں، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، اور اوپر سے اللہ کے نبی تک، اس کائنات میں جتنے بھی انبیاء ہیں، ان کی تاریخ اور ہسٹری ہم اور آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر یہاں تک ہزاروں سال ہوتے ہیں، لیکن قیامت ابھی تک نہیں آئی، اور جو لوگ پہلے گزر گئے ان کا عرصہ کتنا زیادہ ہوگا، ذرا ہم تصور کریں۔ تو قبر کی جو زندگی ہے، پھر اس کے بعد جو آخرت کی زندگی، یہ سب سے لانگ پیریڈ، سب سے بڑی زندگی۔ اور یہاں جینے کی پابندی، مرنے کی پابندی، اور وہاں اللہ تعالیٰ موت کو ہی موت دے دے گا۔ وہاں موت ہی نہیں آئے گی اور یہاں موت ہی آئے گی۔ میرے پیارے دینی بھائی اور بزرگوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے نہ اس دنیا کی باتیں آئیں گی، نہ قبر کی زندگی کی باتیں آئیں گی، بلکہ جو تیسری دنیا ہے انشاءاللہ بڑی تفصیل سے قرآن و حدیث کی روشنی میں آخرت کے مناظر جو ہیں آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جو باتیں ہمیں اور آپ سے کہیں وہ یہی ہے کہ لوگوں اس دنیا کو ہی سب کچھ مت سمجھ لینا، اس میں مشغول مت ہو جانا، آخرت کو فراموش کر کے، قیامت کے دن کو فراموش کر کے، بلکہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے اور وہ آ کر کے رہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما توعدون لواقع،
آپ سے جس دن کی آمد کا وعدہ کیا گیا ہے وہ ضرور آئے گا۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ کہا کہ یقیناً وہ دن آئے گا، آخرت کا دن۔ اور جیسے آج بھی ہمارے معاشرے میں، سماج میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، جل جائیں گے، راکھ ہو جائیں گے، بات ختم۔ بات ختم نہیں ہوئی۔ اللہ ہمیں بتایا کہ مرنا ہی سب کچھ نہیں ہے، ہم اس دنیا کی زندگی کا حساب و کتاب بھی لیں گے۔ سال ختم ہوتا ہے تو ہم اور آپ اپنے بزنس کا پورا حساب کتاب رکھتے ہیں۔ رمضان آتا ہے تو حساب کتاب، کتنا زکوٰۃ، کتنا قرض، سب کچھ جوڑا جو بھی ہوتا ہے ہم لگاتے ہیں اندازہ۔ تو یہ جو زندگی ختم نہیں، ختم ہو جائے گی، وہ جو زندگی ختم نہیں ہوگی۔ اور جس طریقے سے آج بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیسے کہ انسان راکھ ہو جائے گا، مٹی ہو جائے گا، دوبارہ کیسے زندہ ہوگا؟ یہی سوال اللہ کے نبی سے مشرکین مکہ کرتے تھے، چونکہ اللہ کے نبی بتاتے تھے کہ لوگوں اللہ سے ڈرو اور آخرت کی تیاری کرو، یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، اس کو اچھے طریقے سے گزار لو، اللہ کو راضی کرو، آنے والا دن تمہارا بہتر ہو جائے گا۔ مشرکین مکہ بھی اللہ کے نبی سے سوال کرتے قیامت کب آئے گی، آخرت کا دن کب آئے گا؟ وہ استہزاء کے طور پہ، مذاق کے طور پہ اللہ کے نبی سے سوال کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا یسألونک عن الساعۃ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکین مکہ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں، قیامت کب آئے گی، جو تیسری دنیا ہے وہ کب آئے گی، ایان مرساہا، اس کی گھڑی کیا ہے، اس کا وقت کیا ہے، اس کی ٹائمنگ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اپنے نبی سے کہ میرے نبی کہہ دیجئے علمها عند ربی، قیامت کب آئے گی کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، ہمیں اس کی جانکاری نہیں۔ اب ہمارے اور آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں سب بتا دیا تو یہ بھی کیوں نہیں بتا دیا؟ اگر یہ بتا دیتا تو قصہ ختم ہوتا۔ بچوں کے ایگزام کس لیے ہوتے ہیں؟ ٹیسٹ کے لیے۔ اگر ایگزام کے پیپر ہی آؤٹ کر دیے جائے، اس لیسن سے کوشچن آئے گا، اس لیسن سے کوشچن آئے گا، پھر بچے بڑے آرام سے نیٹ چلائیں گے، گوگل چلائیں گے، یوٹیوب چلائیں گے، کوشچن تو آؤٹ ہے، تیاری کر کے مارکس آ جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن کو آؤٹ اس لیے نہیں کیا تاکہ لوگ اس کی تیاری کریں، لوگ اس کی فکر کریں، اس کے بارے میں سوچیں کہ اس دن ہمیں کیا جواب دینا ہوگا اللہ کو۔ میرے پیارے دینی بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العالمین نے اس دن کی جانکاری نہیں دی کہ وہ کب آئے گا، قیامت کب آئے گی، لیکن اس کے سمٹمز جو ہیں، اس کی جو نشانیاں اللہ نے قرآن میں بتائی، اور اللہ کے نبی نے بھی قرب قیامت کی جو نشانیاں ہیں اپنی احادیث شریفہ میں اس کو بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا دور آئے گا، یہ دور آئے گا، اس کے بعد قیامت ہوگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں بتائی ہیں قیامت کے آنے کی، علماء کرام نے ان نشانیوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک بڑی نشانیاں، ایک چھوٹی نشانیاں۔ اللہ کے نبی نے بتایا کہ یہ نشانیاں جب ظاہر ہو جائیں گی تو پھر قیامت آ جائے گی۔ چھوٹی نشانیاں کیا ہیں؟ علم کا اڑ جانا، بڑے بڑے علماء کا چلے جانا، جہالت کا عام ہونا، بڑے بڑے منصبوں پر جاہل لوگوں کا فائز ہو جانا، فحاشی و بدکاری کا عام ہونا، مسجدیں عالیشان بننے لگنا، مسجدوں کی تعمیر پہ فخر کرنا، ہے نا، یہ چھوٹی نشانیاں ہیں۔ مردوں کی تعداد زیادہ ہونا، یہ تقریباً علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو بھی چھوٹی نشانیاں ہیں سب ظاہر ہو چکی ہیں۔ بڑی نشانیاں کیا ہیں؟
याजूज माजूज का निकलना, दज्जाल का ज़ुहूर, ईसा अलैहिस्सलाम और मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर, सूरज का मगरिब से मशरिक से जो निकलता है और मगरिब से निकलना, ये बड़ी निशानियाँ हैं। कोई सफ़ा से जानवरों का निकलना, अल्लाह के नबी ने जो कुर्ब क़यामत की बड़ी निशानियाँ बताई उसमें से ये भी है कि ज़मीन में ज़्यादा ज़लज़ले का आना, ये बड़ी निशानियाँ हैं जो तकरीबन अभी वाक़ई हैं। मेरे प्यारे दीनी भाइयों, बुज़ुर्गों, हमारे प्यारे बच्चों, तो ये जो बड़ी निशानियाँ या छोटी निशानियाँ अल्लाह के नबी ने बताई, लेकिन इसका लुब्बे लबाब क्या है कि ये दिन ज़रूर देखना पड़ेगा हमें और आपको। तो क़यामत आएगी, कैसे आएगी? हमें ये बताया गया कि हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे। क़यामत के ज़ुहूर के दो मराहिल हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह ज़ुमर में फरमाया वनुफ़िख़ फ़िस्सूर, सूर में फूंक मारी जाएगी। सूर क्या है? ये सींग जो होता है ना, सींग की शक्ल एक चीज़ होगी। इसराफील अलैहिस्सलाम उसमें ज़ोर से फूंक मारेंगे, बिगुल विसिल जो होता है, सीटी। अब अल्लाह को मालूम हो क्या है, सींग की शक्ल एक चीज़ होगी। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से उसमें फूंक मारेंगे। बताया गया है कि वो तैयार हैं, अल्लाह के हुक्म के मुंतज़िर हैं। अल्लाह जब उन्हें हुक्म देगा इसराफील अलैहिस्सलाम उसमें फूंक मारेंगे। फ़सअक़ मा फ़िस समावाति वल अर्ज़ि व मा फ़िल अर्ज़। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया कि इसराफील अलैहिस्सलाम जब पहली सूर फूकेंगे तो ज़मीन और आसमान में जितनी भी चीज़ें होंगी सब ख़त्म हो जाएंगी। इंसान, जो भी जानदार मखलूक़ात हैं, सब के सब फना हो जाएंगे, सबको मौत आ जाएगी। इल्ला मन शाअल्लाह, सवाए जिसको अल्लाह बाकी रखना चाहे। फिर फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सुम्मा नुफ़िख़ फ़ीही उख़रा, फिर हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम दूसरा सूर फूकेंगे, सूर फूंक मारी जाएगी। और उसके बाद फ़इज़ा हुम क़यामुन यंज़ुरून, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि फिर सब लोग खड़े होंगे और देखने लगेंगे। मेरे प्यारे दीनी भाइयों, बुजुर्गों और प्यारे बच्चों, तो जो क़यामत आएगी बड़ा भयानक दिन होगा, खौफनाक मनाजिर होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, सूरह यासीन की आयत है, उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है कि क़यामत जब आएगी तो लोग अपनी कब्रों से निकलकर अल्लाह की तरफ दौड़ने लगेंगे। कब्र से निकलकर अल्लाह की तरफ, हश्र के मैदान की तरफ दौड़ना शुरू कर देंगे। हश्र के मैदान, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब इंसान को दफन किया जाता है तो कब्र में मट्टी उसके सारे जिस्म को खा जाती है। कब्र में डालने के बाद इंसान का जिस्म मट्टी हो जाता है। रीढ़ की हड्डी का जो निचला हिस्सा बहुत छोटी हड्डी होती है, मेरे और आपके प्यारे नबी ने बताया कि वो हड्डी सड़ती नहीं है, और उसी छोटी हड्डी से अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान को जिंदा करेगा, है ना। दूसरा सूर जब फूंका जाएगा तो अल्लाह ने बताया कि लोग अपनी कब्रों से उठकर दौड़ना शुरू कर देंगे। यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूर फ़तातूना अफ़वाजा, झूक दर झूक लो। और क़यामत के दिन के बारे में अल्लाह के नबी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया यौम तुबद्दल अर्ज़ गैरल अर्ज़ वस्समावात, उस दिन ज़मीन होगी, आसमान होगा, लेकिन ये ज़मीन और ये आसमान नहीं होगा। साहिल बिन साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब क़यामत आएगी तो ये ज़मीन जो होगी ये नहीं होगी, अल्लाह दूसरी ज़मीन लाएगा जो मैदे के आटे की रोटी की सफ़ेदी की तरह सुर्खी माइल होगी वो ज़मीन, और ज़मीन पे कुछ नहीं होगा। आज की दुनिया में क्या है, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, जंगलात हैं, झाड़ हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं, सब कुछ है, कहीं ऊंचा कहीं नीचा। अल्लाह के नबी ने जो बताया उस दिन कुछ नहीं होगा,
زمین برابر ہوگی، اکول ہوگی، ویران بیابان کی طرح، صحراؤں کی طرح، کہیں بھی سایہ نہ ہوگا۔ یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ میرے پیارے دینی بھائیو بزرگوں، قیامت آئے گی اور اس زمین، یہ زمین نہیں دوسری زمین اللہ لائے گا، اور سب لوگ اپنی قبروں سے نکل کر حشر کے میدان کی طرف بھاگیں گے۔ حشر کے میدان کی طرف، عرفات کے میدان میں نہیں بلکہ شام کے علاقے میں اللہ رب العالمین حشر کا میدان منعقد کرے گا اور سب لوگ ادھر ہی بھاگیں گے۔ سورہ قاف میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب قبر سے انسان اٹھے گا، میرے پیارے بھائی اور بزرگوں، ذرا اس گھڑی کو یاد کریں۔ آج دنیا کے پیچھے پڑ کے ہم اپنی آخرت کو فراموش کر رہے ہیں، اس کو اصل یاد کریں۔ اس خطبے کا مقصد یہی ہے، انسان کی حالت اس دن کیا ہوگی، انسان کتنا پریشان حال ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے جو بات کہی اندازہ کرے کہ قبر سے انسان نکلے گا، بھاگے گا، دو فرشتے انسان کے ساتھ ہوگا، ایک بتانے والا کہ اچھا یا برا، اور دوسرا فرشتہ لے جانے والا۔ برے ہوں گے تو فرشتے مارتے ہوئے، دھکا دیتے ہوئے، ذلیل و رسوا کرتے ہوئے لے جائیں گے، بھگائیں گے اس کو، ہے نا۔ اور اگر اچھے ہوں گے تو مہمان کو جیسے ہمارا عزت دیتے ہیں، آئیے آگے آئیے، استقبال کرتے ہوئے اسے حشر کے میدان کی طرف فرشتے لے جائیں گے۔ اور جو دوسرا فرشتہ ہوگا بتائے گا کہ دنیا میں کیسا تھا، اچھا تھا یا برا تھا۔ آواز لگاتے ہر انسان کے پیچھے بڑی خطرناک زندگی ہوگی، وہ بہت خطرناک مرحلہ ہوگا، اور اس کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، دنیا کے 50,000 سال کے بعد۔ تو سب لوگ کہاں جائیں گے؟ حشر کے میدان کی طرف۔ اور اب جب قبر سے نکلیں گے تو جسم پہ لباس نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یحشر الناس یوم القیامہ، قیامت کے دن انسان جمع کیے جائیں گے، حشر کے میدان میں لائے جائیں گے، تو ان کے قدموں پہ چپل نہیں ہوں گے، ننگے پاؤں ہوں گے، ان کے جسم پر کپڑے نہیں ہوں گے، اور وہ غیر مختون ہوں گے، یعنی ان کو ختنہ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے ویسے ہوں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن ہر انسان جب ایک دوسرے کو دیکھے گا تو کیا شرم نہیں آئے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، عائشہ اس دن اس کی فکر ہی نہ ہوگی، سارے انسانوں کو اپنی فکر ہوگی کہ آج ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اتنا بھیانک دن، روکتے کھڑے ہو جاتے ہیں قرآن کی آیتیں پڑھ کے سن کر کے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، اللہ نے قرآن میں منظر کھینچا ہے تیسری دنیا کا کہ جب قیامت آئے گی، یوم یفر المرء من اخیہ، انسان اس دن اپنے بھائی کو دیکھے گا، بھاگے گا۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، انسان اپنے ماں باپ کو دیکھے گا کہ وہ میرے ابا ہیں، وہ میری اماں ہیں۔ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، انسان اپنی بیویوں کو دیکھے گا، اپنے بیٹوں کو دیکھے گا، کسی سے مطلب نہیں، سب کو اپنا فکر۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اپنے نبی سے فرمایا، ادراک ما یوم الدین، اے میرے نبی کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ قیامت کا دن کیا ہے؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، اے میرے نبی پھر آپ سے کہا جا رہا ہے کہ کیا آپ کو معلوم ہے قیامت کا دن کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اس دن کوئی انسان کسی کی بھی مدد نہ کر سکے گا، کچھ بھی مدد نہیں کر سکتا۔ آج دنیا میں انسان کو تکلیف ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے، فلاں رشتہ دار آ رہا ہے، فلاں بھائی آ رہا ہے، انسان مرتا ہے تو بیٹا آ رہا ہے، باپ آ رہا ہے، کوئی رشتہ دار آ رہے ہیں جنازے میں شریک ہونے کے لیے۔ لیکن وہ دن جو آخرت کا دن ہوگا بڑا خطرناک، ہر انسان کو پہچانے گا، اپنے ساتھی کو پہچانے گا کہ میرا بزنس پارٹنر ہے، یہ میرا فلاں ہے، یہ میرا ساتھی ہے، یہ میرا کلاس میٹ ہے۔ انسان سب کو دیکھنے کے بعد بھی نظریں چرائے گا کہ ہٹاؤ اس کو،
کہیں میرا نام اعمال نہ لے، کہیں میری نیکیاں نہ لے۔ میرے پیارے دینی بھائی اور بہنوں، تیسری دنیا جو آخرت کی دنیا ہے، اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس دن سورج بہت قریب ہوگا۔ آج کی گرمی ہمیں اور آپ سے برداشت نہیں ہوتی، حشر کے میدان میں سورج ہمارے سر کے قریب ہوگا۔ آج کی گرمی بہت تکلیف دہ، لائٹ چلی جائے تو انسان فون کرنا شروع کر دیتا، بے قرار ہو جاتا۔ انورٹر اگر بیٹھ گیا تو اور پریشانی بیٹھ گئی، نیند نہیں آتی۔ لیکن اس دن کو یاد کریں ہم اور آپ کہ جب کوئی سایہ نہیں اللہ کے عرش کے سایہ اس کے سوا، اور اس دن سورج سر کے قریب ہوگا۔ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ انسان اپنے اعمال کی بدولت ٹخنوں تک، گھٹنوں تک، کمر تک، سینے تک، گردن تک پسینے میں ڈوبا ہوا، اتنے پسینے انسان کے جسم سے آئیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح حدیث کے اندر کہ انسان کے جسم سے اتنا پسینہ نکلے گا سورج کی گرمی کی وجہ سے کہ وہ پسینہ، انسان کا پسینہ 70 ہاتھ تک زمین کے اندر جائے گا۔ اتنی تکلیف، اتنی پریشانی۔ میرے پیارے دینی بھائی اور بزرگوں، وقت ہوا چاہتا ہے ہم اور آپ اس دن کو یاد کریں اور اس دن کی تیاری میں ہمیشہ مشغول رہیں۔ زندگی کسی کا ساتھ نہیں ہے نا، اس دنیا میں بہت سارے لوگ آئے، کل ہم نے اپنے باپ کو کندھا دیا، داداؤں کو کندھا دیا، آئندہ ہمارے اولاد، ہمارے بچے ہمیں کندھا دیں گے، ساتھی دیں گے۔ اس لیے ہم آخرت کی فکر کریں اور مناظر قیامت کو ہمیشہ اپنے ذہن و دماغ میں رکھیں۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ میدان حشر کے بعد پھر آگے کیا ہوگا، لوگوں کے حساب کیسے ہوں گے، پل صراط پہ لوگ کیسے گزریں گے، تفصیل سے یہ باتیں آئندہ جمعہ آئیں گی۔ انہیں چند کلمات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے دعا ہے، اے اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے دلوں میں آخرت کی فکر پیدا فرما، اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا، ہمارے صفوں میں اتحاد پیدا فرما، اللہ پاک سارے عالم کی مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہمارے مدرسوں کی، مسجدوں کی حفاظت فرما، ہمارے دوست احباب، رشتہ دار، بھائی بہن، اس مسجد کے مصلی، امام، ذمہ دار، جو لوگ بھی انتقال کر گئے، اللہ پاک ان تمام کی بھی مغفرت فرما، سبوں کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، اور ہم سب کو کلمے کی موت، ایمان کی موت نصیب فرما، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔